وکل ما دل، اور ہر وہ لفظ کی جو دلالت کرے علی حیۃ کسی حیت پر، صح ان یقع حالا تو صحیح ہے کہ وہ واقع ہو حال، جیسے ھذا بسرا اطیب منہ رطبا، یہ اس حال میں کہ کچی پکی ہو، یہ کھجور اس حال میں کہ کچی پکی ہو، بہتر ہے اس سے اس حال میں کہ وہ مکمل پکی ہو۔ بعض لوگوں پر رد ہے، بعض کہتے ہیں حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتق ہو، اگر حال جامد ہو تو اس کو مشتق کی تعویل میں کرنا ضروری ہے۔ ان پر رد کر دیا کہ ہر وہ لفظ کے جو حیت پر دلالت کرے اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے، خواہ وہ مشتق ہو یا جامد ہو۔ یہاں سے بعض لوگوں پر رد کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشتق ہو، اگر حال کبھی جامد ہو تو اس کو مشتق کی تعویل میں کرنا ضروری ہے۔ ان پر رد کر دیا کہ ہر وہ لفظ کے جو حیت پر دلالت کرے اس کا حال واقع ہونا صحیح ہے، خواہ وہ مشتق ہو یا جامد ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی کی حیت پر دلالت کرتا ہے، اور حیت پر دلالت جس طرح مشتق کرتا ہے جامد بھی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول بھی کی حیت پر دلالت ہو جائے، اور حیت پر دلالت جس طرح مشتق کرتا ہے جامد بھی کرتا ہے، جیسے ھذا بسرا اطیب منہ رطبا، یہ کھجور اس حال میں کہ کچی پکی ہو، تھوڑی سی ترشی اس کے اندر باقی ہو، بہتر ہے اس سے کہ وہ مکمل پکی ہو اور مکمل اس کے اندر مٹھاس ہو۔ یہاں پر بسراً اور رطباً یہ حال ہیں اور دونوں جامد ہیں۔ بسراً بصریت پر اور رطباً یہ رطبیت پر دلالت کرتا ہے، تو ان کو مشتق کی تعویل میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسراً اور رطباً یہ حال ہیں اور دونوں جامد ہیں، بسراً بصریت پر اور رطباً رطبیت پر دلالت کرتا ہے، اور تو لہذا ان کو مشتق کی تعویل میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بسراً اور رطباً یہ دونوں حال ہیں اور ان کا عامل اطیب ہے، حالانکہ اطیب اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل عامل ضعیف ہے، اور عامل ضعیف معمول مؤخر میں تو عمل کر سکتا ہے، معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر اس کا ایک معمول بسراً مقدم ہے۔ سوال ہوتا ہے بسراً اور رطباً دونوں حال ہیں اور ان کا عامل اطیب ہے، حالانکہ اطیب اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل عامل ضعیف ہے، اور عامل ضعیف معمول مؤخر میں تو عمل کر سکتا ہے، معمول مقدم میں عمل نہیں کر سکتا، جبکہ یہاں پر بسراً اس کا جو معمول حال ہے یہ تو مقدم ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر بسراً معمول کی اور حال کی تقدیم ایک مجبوری کی وجہ سے ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ بسراً اور رطباً دونوں حال ہیں اور ان کا ذوالحال ھذا کا مشار الیہ یعنی کھجور ہے، اور دونوں حال مختلف اعتباروں سے ہیں۔ بسراً حال ہے اس اعتبار سے کہ وہ مفضل ہے، اور رطباً حال ہے اس اعتبار سے کہ وہ مفضل علیہ ہے، اور مفضل کا مقدم ہونا من سے واجب ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے بسراً اس کو مقدم کیا گیا اطیب منہ پر۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر بسراً کی تقدیم ایک مجبوری کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ بسراً اور رطباً دونوں حال ہیں اور ان کا ذوالحال ھذا کا مشار الیہ کھجور ہے، اور یہ دونوں حال مختلف اعتباروں سے ہیں۔ بسراً حال ہے اس اعتبار سے کہ وہ مفضل ہے، اس کو فضیلت دی گئی ہے، اور رطباً حال ہے اس حیثیت سے کہ وہ مفضل علیہ ہے، اس پر فضیلت دی گئی ہے۔ اور جب بات ایسی ہو کہ دو حال ہوں، ایک ذوالحال ہو اور دونوں حال مختلف اعتباروں سے ہو، تو مفضل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں پر چونکہ بسراً مفضل ہے، اسی وجہ سے اس کو من پر مقدم کرنا ضروری تھا، تو اسی وجہ سے یہ اطیب منہ پر مقدم ہے۔ وقد تکون جملۃ خبریۃ، اور حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ حال کبھی جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حال حیت پر دلالت کرتا ہے، اور حیت پر دلالت جس طرح مفرد کرتا ہے جملہ خبریہ بھی کرتا ہے۔ حال حیت پر دلالت کرتا ہے اور حیت پر دلالت جس طرح مفرد کرتا ہے جملہ خبریہ بھی کر سکتا ہے۔ باقی جملہ انشائیہ حال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذوالحال بمنزلہ محکوم علیہ کے اور حال بمنزلہ محکوم بہ کے ہوتا ہے، اور جملہ انشائیہ بغیر تاویل بعید کے محکوم بہ نہیں بن سکتا۔ جملہ انشائیہ حال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ
ذوالحال محکوم علیہ کے مرتبے پر ہوتا ہے، بمنزلہ محکوم علیہ کے ہوتا ہے، اور حال بمنزلہ محکوم بھی کے ہوتا ہے، اور جملہ انشائیہ بغیر تعویل بعید کے محکوم بھی نہیں بن سکتا۔ فالاسمیۃ بالواو والضمیر، پس جملہ اسمیہ واو اور ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، او بالواو یا واو کے ساتھ ہوتا ہے، او بالضمیر علی ضعف یا ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے ضعف پر۔ والمضارع المثبت، اور مضارع مثبت ہوتا ہے بالضمیر وحدہ، صرف ضمیر کے ساتھ۔ حال اگر جملہ اسمیہ ہو تو رابط جس کی وجہ سے حال کا ذوالحال کے ساتھ ارتباط ہوتا ہے تین قسم پر ہے: ضمیر اور واو، صرف واو اور صرف ضمیر۔ جملہ اسمیہ جب حال واقع ہو تو اس میں رابط جس کی وجہ سے حال کا ذوالحال کے ساتھ ربط ہوتا ہے ضروری ہے۔ وہ رابط پھر تین قسم پر ہے جملہ اسمیہ میں: واو اور ضمیر دونوں، صرف واو اور صرف ضمیر۔ واو اور ضمیر دونوں ہوں، جیسے جئت وانا راکب، اس میں واو اور انا ضمیر دونوں رابط ہیں۔ اور صرف واو رابط ہو، جیسے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کنت نبیا، میں نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، حالانکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یہاں پر رابط صرف واو ہے۔ رابط صرف ضمیر ہو، جیسے کلمتہ فوہ الی فی، میں نے اس سے بات کی اس حال میں کہ اس کا منہ میرے منہ کی طرف تھا، تو یہاں پر رابط فوہ کی ہو ضمیر ہے۔ لیکن رابط صرف ضمیر ہو تو یہ ضعیف ہے، کیونکہ رابط اول الامر میں ہوتا ہے، یعنی شروع میں ہوتا ہے، جبکہ ضمیر اول الامر میں نہیں ہوتی۔ رابط صرف ضمیر ہو تو یہ ضعیف ہے، کیونکہ رابط اول الامر میں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے، جبکہ جو ضمیر ہے وہ شروع میں نہیں ہوتی۔ والمضارع، اگر حال مضارع ہو، حال جملہ فعلیہ ہو اور مضارع مثبت ہو تو اس میں رابط صرف ضمیر ہوتی ہے، جیسے جاء زید یسرع، اس میں یسرع کے اندر ضمیر صرف رابط ہے۔ اگر حال جملہ فعلیہ مضارع مثبت ہو تو اس میں رابط صرف ضمیر ہوتی ہے، جیسے جاء زید یسرع، اس میں یسرع فعل مضارع مثبت حال ہے اور اس کے اندر عائد صرف ضمیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع مثبت اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے تعداد حروف، حرکات اور سکنات میں، جیسے ضارب اور یضرب، ان دونوں میں 4 حرف ہیں، 3 متحرک اور 1 ساکن ہے۔ جب مضارع مثبت اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے تو اسم فاعل تو حال واقع ہوتا ہے بغیر واو کے، تو مضارع مثبت بھی حال واقع ہوگا بغیر واو کے۔ جب مضارع مثبت اسم فاعل کے مشابہ ہے تو اسم فاعل تو حال واقع ہوتا ہے بغیر واو کے، جیسے جاء زید راکبا، میں راکبا، تو مضارع مثبت بھی حال واقع ہوگا بغیر واو کے، جیسے جاء زید یسرع۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مضارع مثبت اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے تعداد حروف، حرکات اور سکنات میں، جیسا کہ ضارب اور یضرب، ان دونوں میں 4 حرف ہیں، 3 متحرک اور 1 ساکن ہے۔ جب مضارع مثبت اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے تو اسم فاعل تو حال واقع ہوتا ہے بغیر واو کے، جیسے جاء زید راکبا، تو مضارع مثبت بھی حال واقع ہوگا بغیر واو کے، جیسے جاء زید یسرع۔